اب دوسرے پارے کے آخری رکوع کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے۔ ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوئے، وہ وقت بہت زیادہ شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے پانی طلب کیا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہ بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے موقع پر جو حکم کی اطاعت کرے گا وہ آئندہ بھی استقامت پذیر رہے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہوگا اور نافرمانی کرے گا وہ آئندہ سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا۔ کتنا پیارا انداز بیان کیا گیا۔ یعنی یہ 70,000 کا لشکر چل رہا ہے تو ایک امتحان کیا گیا، ایک ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو کہ آگے جا کر دشمن کے مقابلے میں بھاگنے والا کون ہے اور استقامت پذیر رہنے والا کون ہے، کون دشمن کے مقابلے میں جان دینے والا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تعداد بڑھانے کے چکر میں ہوں، بلکہ انہیں لے جائیں جو بہادر ہوں اور واقعی وہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے ہوں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے، یعنی 70,000 میں سے سب نے یہ پانی پیٹ بھر کر پیا، مگر ان میں سے جو 313 تھے انہوں نے صبر کیا اور ایک چلو لیا۔ اس ایک چلو میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ ایک چلو ان کے لیے بھی کافی تھا اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ پھر پورے سفر میں پیاس نہ لگی اور ان کے دل بھی مضبوط ہوئے، ان کے ایمان بھی مضبوط ہوئے، اور نہر سے سلامتی کے ساتھ وہ گزر گئے۔ اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ کالے ہو گئے، پیاس اور بڑھ گئی اور وہ ہمت ہار گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ آگے نہ چل سکے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، قالوا، وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، یعنی ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر تھا اور جالوت سر سے پاؤں تک لوہا پہنے ہوئے تھا اور بہت زیادہ یہ لمبا اور چوڑا تھا۔ جو بہادر اس کے مقابلے میں آتا وہ ایک ہی وار میں اسے شہید کر دیتا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا، یعنی جو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا کم جماعت، قلیل جماعت غالب آئی ہے بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ یعنی انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر اللہ مدد فرمائے گا تو اللہ کے حکم سے ہم غالب آ جائیں گے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے۔ ہم جس وقت اسے ریکارڈنگ کروا رہے ہیں یہ وہ لمحات چل رہے ہیں کہ امت مسلمہ پر اس وقت
جو معاملات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق و شام میں، خاص طور پر شام میں قتل و غارت گری عام ہے۔ دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو بے بس کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ملک چھینے جا رہے ہیں، ہم سے سارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں، مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور شیخ الحدیث و تفسیر استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں امت مسلمہ بیدار ہوئی۔ آپ نے امت مسلمہ کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور آپ نے یہ درس دیا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہاری بقا ناموس رسالت کی حفاظت میں ہے۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے تحفظ میں کھڑے ہو گئے تو تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، تمہارا ملک بھی محفوظ رہے گا۔ ممتاز حسین قادری جو غازی ملت ہیں، شہید اعظم ہیں اس صدی کے، ان کے لیے 5 سال تک استاد محترم تحریک چلاتے رہے۔ جب ممتاز حسین قادری کا ذکر 5 سال تک استاد محترم کرتے رہے تو یہ دور ایسی سختی کا دور تھا کہ میڈیا اور اخبارات ان چیزوں کو شائع نہ کرتے تھے، بلکہ ہمارے مذہبی لوگ بھی ممتاز قادری کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہ تھے، نام لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ ایک خوف کی فضا تھی۔ استاد محترم قلیل لوگوں کو لے کر چلے، اللہ نے ان قلیلوں کو کثیر پر غالب کیا اور ممتاز قادری کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر ہوا۔ افسوس لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور دشمنان اسلام بظاہر اس میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ممتاز قادری کو شہید کر دیا۔ ممتاز قادری تو اپنی منزل پا گئے، لیکن قوم کو وہ بیدار کر گئے اور وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ بن گئی، جس کا مشن یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ پھر غازی تنویر قادری نے یورپ کی دنیا میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا اور گستاخ کو واصل و جہنم کیا کہ تمام یورپ کے کفار حیران ہو گئے۔ ممتاز حسین قادری جب شہید ہوئے تو ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی اور دشمنان اسلام نے یہ کہا تھا کہ ممتاز قادری کے بارے میں ہم نے ایسا خوف مسلط کر دیا ہے کہ جو لوگ اسے حق جانتے ہیں وہ بھی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب اس کا جنازہ ہوگا تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مگر ساری رپورٹیں غلط ثابت ہوئیں۔ جب ممتاز قادری کا جنازہ ہوا راولپنڈی میں لیاقت باغ میں، تو وہ لیاقت باغ جسے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں کبھی بھر نہ سکیں، لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا اور میلوں تک جنازے کی صفیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 23 میل تک جنازہ پھیلا ہوا تھا اور 60 لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ خود اب ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ممتاز قادری کی شہادت کے بعد ایک دن جنازہ رکھا گیا اور لاکھوں لوگ آپ کے دیدار کے لیے آتے رہے۔ پھر آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد وہ لوگ جو نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے، سویم تک ممتاز قادری کے مزار پر حاضری دیتے رہے اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو آپ حیران ہوں گے، ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ان 3-4 دنوں میں لوگ راولپنڈی داخل ہوئے ممتاز قادری کے لیے اور باہر نکلے مختلف اوقات میں، تو یہ جو ٹرن اوور تھا یہ 2.5 کروڑ سے زائد تھا۔ دنیا حیران ہے کہ کس طرح لوگوں میں یہ جذبہ بیدار ہوا۔ تو یہ ایک اکیلے شخص نے، خادم حسین رضوی صاحب نے تمام علماء کو بیدار کیا اور پھر پوری امت بیدار ہوئی، اور میڈیا کی پابندیوں کے باوجود، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے کے باوجود
یہ ممتاز قادری کی شخصیت کو دبا نہ سکے۔ پھر جب چہلم ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چہلم تھا، لاکھوں لوگ شریک تھے۔ اور پھر جب استاد محترم نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام لوگ اب لیاقت باغ سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک جائیں گے، تو یہ جو جلوس تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس تھا۔ خود ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ اس میں 20 لاکھ سے زائد لوگ شریک تھے، جو لیاقت باغ سے ڈی چوک تک یہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے پیدل طے کیا۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، جوان بھی تھے۔ اور جب ڈی چوک پہنچے تو حکومت کی کوششوں کے باوجود حکومت اور دشمنان اسلام کی ایجنسیاں انہیں دبا نہ سکیں۔ وہاں پر سب کی زبان پر یہی آیت کریمہ جاری تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، تھوڑی جماعتیں، قلیل جماعت وہ کثیر پر غالب آئی اللہ کے حکم سے۔ ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب یہی درس دیتے ہیں کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ناموس رسالت کی حفاظت میں کھڑے ہوگے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے اور اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے۔